بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس بات پر تبصرہ کریں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 69 کے اندر شہد کی مکھیوں کے بارے میں جو بات فرمائی تھی، وہ جدید سائنس نے اپنے تجربات کرنے کے بعد اس بات کو اس طرح سچ ثابت کیا۔ 400 سال قبل مسیح ارسطو نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مکھیاں جو ہیں وہ پھولوں کے اوپر سے رس چوستی ہیں اور پھر آ کر وہ اپنے چھتے کے اندر اس کو جمع کرتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر ڈیو پڑتی ہے تو پھر جو ہے اس سے شہد بن جاتا ہے۔ یعنی اس وقت لوگوں کا یہ عام خیال تھا کہ مکھی کا جسم ایک ذریعہ ہے، فیکٹری نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخرج من بطونہا، مکھیوں کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے۔ یعنی کہ شہد جو ہے وہ مکھیوں کے اندر، ان کے پیٹ کے اندر کیمیکل ری ایکشن سے بنتا ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہ تصور موجود ہی نہیں تھا کہ مکھیوں کے پیٹ کے اندر شہد بنتا ہے۔ مکھیوں کے پیٹ کے اندر ایک علیحدہ سے معدہ ہوتا ہے جسے ہنی سٹومچ کہتے ہیں، اور پھولوں کا رس جو وہاں پر کیمیائی طور پر شہد میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس وقت کے رومی اور یونانی طبیب شہد کو شفا مانتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ حیاتیاتی عمل سے بنتا ہے۔ 17ویں صدی میں جب مائکروسکوپ ایجاد ہوئی تو مکھی کے جسم کا مطالعہ کیا گیا، تب جا کر لوگوں کے اوپر یہ راز آشکار ہوا کہ مکھی کے پاس ایک ہنی سٹامچ ہوتا ہے، رس وہاں کیمیائی طور پر شہد میں تبدیل ہوتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جب اپنے پیغمبر پر نازل کیا تو اس وقت دنیا میں سرے سے یہ کنسیپٹ موجود نہیں تھا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ کے اندر سے شہد نکلتا ہے۔ جب مکھیاں شہد کو خارج کرتی ہیں تو دوسری باقی مکھیاں جو ہے مل کر اس کو اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں، جس سے شہد جو ہے وہ پیور ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت تھی، قرآن میں اس کے بیان کرنے کے بعد بھی ابھی تک سائنسدانوں نے اس کو نہیں سمجھا تھا، کیونکہ سائنس کے آلات جو ہیں وہ 16ویں 17ویں صدی میں جا کر ایجاد ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کے آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب جب سائنس نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، یہاں پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کا جو مؤنث صیغہ ہے وہ استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلی اور فصلو کی۔ یہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، یہاں پر اسپیشل مادہ مکھیوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے ہیں۔ حالانکہ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو نر مکھی ہے وہ تمام کام سر انجام دیتی ہے، یعنی کہ نر مکھی کو سوشل ورکر سمجھتے تھے، لیکن جدید سائنس نے یہ ثابت کیا کہ سوشل ورکر کا جو کام ہے وہ مادہ مکھیاں کرتی ہیں، جس میں گھر بنانا یعنی چھتے تیار کرنا، شہد اکٹھا کرنا، یہ سب کام مادہ مکھیاں کرتی ہیں۔ اور دوسری قابل غور بات اس آیات مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھا ہے۔ جو ورلڈ وار 2 ہوئی تھی اس میں زخموں کے بھرنے کے لیے شہد کا استعمال کیا گیا تھا۔ سائنس نے اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا ہے کہ شہد کے اندر اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ جسم کے اندر نقصان دہ بیکٹیریا کو مار دیتے ہیں اور بڑھنے نہیں دیتا۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل، ہائیڈروجن پر آکسائڈ، لو ایچ پی، اوسموٹک افیکٹ، یہ تینوں چیزیں بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں، یہ بڑھنے نہیں دیتی، یعنی کہ جو نقصان دہ بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ان کو مار دیتی۔ اور جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ شہد گلے پر پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتا ہے، جس میں کھانسی کی شدت میں بھی کمی آتی ہے۔ اور یونانی میڈیسنز میں زیادہ تر شہد معجونات اور خمیرہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے، اور آج کی جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہد بچے کے گلے اور سینے کے لیے اور حتیٰ کہ معدے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔